یہ میرے ہر اپروپریٹ پارٹ پہ مارتا چلا گیا. اور اگر کل کو یہی لوگ اسمبلی میں جائیں گے، پلیز حکومت میرے اس مسئلے کو حل کر دے. ان کی سوچ کیا ہوگی اور یہ ہمارے ملک کو کس سائڈ پر لے کر جائیں گے. ہمارا ایک اسلامی ملک ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ شکر اللہ کا. سر پی ٹی آئی کے ایک ٹکٹ ہولڈر ہیں، انہوں نے اپنی بہو کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، تو آپ کے پاس یہ کیس ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ہم تو ہیں لائر، ہم نے اس کو قانون کے حساب سے دیکھنا ہے، اور ہم نے اپنا جو کلائنٹ ہے، جو ہم وکٹم ہے آمنہ، ہم نے اس کے موقف کو دیکھتے ہوئے ہی اس کو کیس کو پروسیکیوٹ کرنا ہے. اب ہمیں اس سے یہ کوئی کنسرن نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا یا کسی کا بھی ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کا اپنا ایکٹ اینڈ کنڈکٹ بتاتا ہے کہ اس نے جو اخلاقی اقدار ہیں اس کی دھجیاں اڑا دی ہیں. اب قانون یہاں پہ حرکت میں آ گیا ہے، کیونکہ جو 506 لگی ہے اس کی سزا ہے کم سے کم بھی 7 سال، اور جو 354 لگی ہے اس کی سزا 2 سال ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کے اندر میڈیکل بھی موجود ہے، اور اس نے دیکھیں جو سسر ہوتا ہے نا وہ باپ کا درجہ رکھتا ہے. اب اگر ہم آہستہ آہستہ ہم اپنی جو ویلیوز ہیں، جو ہماری اخلاقی اقدار ہیں، ان کو ڈی ویلیو کریں گے تو ہمارا معاشرہ مسلم معاشرہ نہیں رہے گا. ہمارے معاشرہ، ہمارا کلچر، جو ہمارے ہندوستان ہمارا جو دشمن ملک ہے، اس کے ہم مختلف ویڈیوز دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر، ویڈیو سیکشنز کے اندر. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سسر جو ہے وہ بہو کے ساتھ جو ہے وہ اٹیمپٹ کی کوشش کر رہا ہے، یا وہاں پہ اس نے ناجائز تعلقات بنائے ہوئے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی ایسی مختلف، میں نے پہلے بھی ایسے کچھ کیسز دیکھے ہیں اور ان کو میں نے ڈیل کیا ہے کہ جہاں پہ سسر نے اپنی بہو کو اکیلے دیکھتے ہوئے، یا اپنے دولت کے نشے میں، یا اپنی دولت کے اس میں جو اس کے پاس اتنے ایسٹس ہیں، اس کی بنیاد پہ اس نے اپنی ہی بہو کو، جو اس کی بیٹی کے برابر ہے، اس کے ساتھ اس نے ناجائز تعلقات بنانے کی کوشش کی. اور جب اس نے انکار کیا تو اس کیس میں بھی یہی ہوا کہ آمنہ کے ساتھ جو اس کے سسر ہیں انہوں نے ناجائز تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا. جب اس نے انکار کیا تو انہوں نے اس پہ تشدد کیا، اور اتنا تشدد کیا کہ آمنہ اس وقت میڈیا کے اوپر یہاں پہ ہمارے جو انصاف کے ادارے ہیں ان سے انصاف لینے کے لیے آپ کے سامنے تو کھڑی ہے، لیکن جو ہم یہاں پہ آج پیش ہو کر آئے ہیں، جو کہ ہم نے ڈی ایس پی صاحب کے پاس بھی پیش ہوئے ہیں، وہاں پہ یہ بات بالکل درست ثابت ہوئی ہے کہ یہ جو اکرنس ہوا ہے، یہ جو وقوع ہوا ہے، یہ کوئی ایک جھوٹا یا من گھڑت کوئی سیاسی ایلیگیشن نہیں ہے. یہ ایک اوریجنل وقوع ہے جس کو اس میں اپنے موقف کے اندر وہ ثابت کرنے میں ناکام رہے، اور وہ اس چیز کو مان چکے ہیں کہ انہوں نے آمنہ کے ساتھ یہ اٹیمپٹ کیا. لیکن اس کو انہوں نے یہ رنگ دینے کی کوشش کی ہے کہ آمنہ بیسیکلی، اور جو اس کا بیٹا ہے تیمور، جو ان کے آمنہ کے ہسبینڈ ہیں، وہ جائیداد کی وجہ سے، جائیداد ہتھیانے کے لیے، جائیداد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا. لیکن کوئی بھی شوہر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس نے تو اپنی بیوی پہ اعتماد کیا، ٹرسٹ کیا، اور وہ اپنی بیوی کا جو ہے وہ بازو بنا ہے، سہارا بنا ہے، اور اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہے. اور اس کی جو آمنہ ہے اس کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں. قانونی طور پہ جو کچھ بھی ہو سکا ہم نے وہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آمنہ کو انصاف عدالت سے بھی ملے گا. اور ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی پولیس بھی مکمل طور پر آمنہ کے ساتھ بھی تعاون کر رہی ہے، اور اس کی اوپینین جو آئے گی انشاءاللہ تعالی اس میں جو ملزم ہے وہ گناہگار ثابت ہوگا. سر میں یہاں پر آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آمنہ کے ساتھ پہلے بھی یہ رویہ تھا، تو انہوں نے نہیں بتایا، بعد میں آ کے یہ جو سامنے آ گیا کہ انہوں نے زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے. میں یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ فیملی کے لوگ اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہیں، بہو ہوتی ہے وہ بیٹی کی جگہ ہوتی ہے، اگر وہ بہو پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے تو کل کو کسی اور پہ بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے. اچھا، ایک چیز اور سامنے آئی ہے. ایک تو جو اس کی جو ہے وائف فوت ہوئی ہے، اور اس کی ایک دوسری شادی بھی ہے، جو کہ وہ بیوی بھی اس سے ناراض ہے اور وہ الگ سے رہتی ہے. تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے، اس سے تو میرا خیال ہے کہ جو اپنی اس کی بہو بیٹی محفوظ نہیں ہے، تو دوسری جو خواتین ہوں گی وہ اسے کیسے محفوظ رہیں گی. ہمیں بھی سوچنا چاہیے، جب یہ الیکشن کا وقت آتا ہے ووٹ دیتے ہوئے، ہمیں ایسے کرداروں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جو ایسے کردار ہیں اس معاشرے پہ ایک سیاہ دبا ہیں. اگر کل کو یہی لوگ اسمبلی میں جائیں گے تو یہ اسمبلی میں جا کے ان کی سوچ کیا ہوگی، اور یہ ہمارے ملک کو کس سائڈ پر لے کر جائیں گے. ہمارا ایک اسلامی ملک ہے، ہمارا ملک جو ہے وہ کلمے کی بنیاد پہ ہے، دین کی بنیاد پہ ہے. تو ایسے جو کردار ہیں ان کا محاسبہ ہونا چاہیے، اور کوشش ہونی چاہیے کہ ایسے کرداروں کو ہمیں اسمبلی تک نہیں لے کے جانا چاہیے. ایک سسر نے بہو کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو سزا نہیں ہوتی، اس کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان دونوں کا پوزیٹیو کردار ہے اور وہ اپنے والد کو اور وہ اپنی سسر کو سزا ہر صورت میں کروائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہ ایک اسلامی معاشرہ ہے, یہ یورپ کلچر نہیں ہے. یورپ بھی باقاعدہ اب ہاتھ جوڑ چکا ہے اپنے لوگوں کے آگے کہ جو ان کے معاشرے میں ہو رہا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس میں 100% آپ کو سزا ملے گی ملزم کو؟ بھائی بات پتہ ہے کہ یورپ کی جو آپ نے بات کی ہے نا, یورپ میں آپ یہ دیکھ لیں کہ بل کلنٹن کیس تھا, کوئی یورپ میں بھی آپ کسی کے ساتھ اس کی مرضی کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, وہاں پہ بھی وہ زنا کی ڈیفینیشن میں آئے گا اور وہاں پہ بھی اس کے اوپر سزا ہے. اور پاکستان میں تو ہمارا جو حدود لاز موجود ہیں اور ہمارا جو تعزیرات پاکستان موجود ہے اور وومن پروٹیکشن ایکٹ موجود ہے, اس میں خواتین کی جو عزت تھی اس کو محفوظ بنانے کے لیے ہماری جو قوانین ہے اس میں امینڈمنٹس ہوتی رہی مختلف اوقات کے اندر. اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جب ایک خاتون اس حد تک گئی ہے, ظاہری بات ہے کہ وہ کتنے عرصے سے اس ظلم کو اندر ہی اندر برداشت کر رہی تھی, لیکن جب اس میں سے سکت ختم ہو گئی برداشت کی تو پھر اس نے اپنے موقف کو پولیس کے سامنے بھی پیش کیا, میڈیا کے سامنے بھی پیش کیا, اور وہ انصاف کی خاطر ہی نکلی ہوئی ہے, اپنے لیے نہیں. وہ دیگر خواتین کے تھی جو کہ چھپی ہوئی ہیں, جن کے ساتھ روزانہ بیسس پہ ایسے ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں, آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ جو گھروں میں کام کرنے والی ان کے ساتھ روزانہ بیسس کے اوپر سیکشولی ہراسمنٹ ہوتی ہے, آفیسز کے اندر ہوتی ہے, مختلف چوراہوں میں بازاروں میں بھی ہوتی ہے. لیکن یہ جو اتنا مقدس رشتہ ہے باپ کا, بیٹی کا, سسر کا, بہو کا, تو ایسے رشتے بھی اگر عزتوں پہ ہاتھ ڈالنا شروع ہو گئے تو پھر ہمارے ملک کا, ہمارے قانون کا اللہ ہی حافظ ہے, اور پھر کل کو کوئی بھی شخص کسی پہ بھی اعتماد اور اعتبار نہیں کرے گا. سر اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے سزا ہوتی ہے, کتنی سزا ہوگی؟ دیکھیں اس میں جو آفینسز لگے ہیں اس میں 354, اگر 354A لگ گیا تو پھر تو یہ نان بیلیبل آفینس ہے. تو ویسے تو یہ جو سزا ہے اس میں جو میکسیمم سزا 506 کی 7 سال ہے اور 354 کی جو ہے وہ 2 سال ہے, یعنی کہ میکسیمم بھی یہ جو کیس ہے 7 سال سزا کا ہے. اگر یہ کیس ثابت ہو جاتا ہے اور وہ کیس ثابت ہونے کے بعد اس کو سزا ہوگی, وہ ذہن میں رکھے کہ وہ 7 سال 5 سال تک وہ بیہائنڈ دی بارز ہوگا. جو فیملی اس وقت اب جو وہ بیٹے ہیں وہ باپ کے ساتھ کھڑی ہیں, بیٹی ہیں باپ کے ساتھ کھڑی ہیں, اگر کسی شخص کے دماغ میں یہ ہوس جو ہے جسم پرستی ہے, کل کو وہ کسی کو بھی اٹیک کر سکتا ہے, تو آپ ان جو فیملی ممبر اس وقت والد کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیے؟ دیکھیں جو والد کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو تو یہ چاہیے کہ اس وقت وہ اس سینیریو کے اندر وہ کم سے کم یہ سوچیں کہ آج انہوں نے غلط کا ساتھ دیا تو کل کو غلط ان کو بھی جو زنا ہوتا ہے نا, یہ قسم کا قرض ہوتا ہے. آپ زنا کسی بھی صورت میں کرتے ہیں, آنکھوں کی صورت میں کرتے ہیں, سوچ کی صورت میں کرتے ہیں, اشاروں کی صورت میں کرتے ہیں, ہاتھ کی صورت میں کرتے ہیں, وہ زنا کی ڈیفینیشن میں آئے گا. تو آج یہ قرض ہے ان کے اوپر, اگر آج وہ اس قرض میں اس میں شامل ہو گئے تو وہ مقروض ہیں اور کل کو یہ ان کو کسی بھی صورت میں یہ پلٹ کے ان کی طرف آئے گا. لہٰذا آج ان کا کام ہے کہ وہ حق اور سچ کا ساتھ دیں اور کوشش کریں کہ اگر آج کسی کی بہو بیٹی کے اوپر آج کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے یا کسی نے ان کی عزت میں خفت ڈالنے کی کوشش کی ہے یا ان کی عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے یا عزت تار کرنے کی کوشش کی ہے, تو خدارا وہ مظلوم کا ساتھ دیں, ظالم کا ساتھ نہ دیں. لاسٹ پہ ایک لاسٹ سوال ہے آپ سے کہ آمنہ سے ہماری بات ہوئی, وہ رو رہی تھی کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائیداد کی خاطر کر رہی ہے, تو آپ اسے کیسے دیکھیں؟ نہیں, یہ جائیداد کی خاطر نہیں ہے کیس. یہ دیکھیں جائیداد کی خاطر کوئی بھی اتنا, میں یہ کہوں گا وہ ایک لفظ تھا, اتنا بغیرت نہیں ہوتا. ماشاء عزت اپنی عزت کو اس طرح شرع عام نہیں وہ میڈیا پر لے کر آتا, وہ تو انصاف چاہتی ہے. اس کو پتہ ہے کہ ہمارے قوانین کے اندر ایسی سکم موجود ہیں, ایسی خامیاں موجود ہیں کہ اس کو اپنا موقف سچا ثابت کرنے کے لیے اس کو یہاں پہ سامنے میڈیا پہ آنا پڑا ہے, اس کو پولیس کے سامنے جانا پڑا ہے. تو پولیس کے پاس جاتے ہوئے عام میرے جیسا بندہ ڈرتا ہے, آپ جیسا بندہ ڈرتا ہے. آج کل تو ہر سیاسی کارکن بھی ڈر رہے ہیں نام لیتے ہوئے بھی. اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ وہ جائیداد کی اس میں نہیں ہے. جائیداد ان کے پاس جو اس کا ہسبینڈ ہے وہ اچھا خاصا پراپرٹیز کا مالک ہے, ان کے پاس وہ کسی چیز کی کمی ہے, لگژری گاڑی ہے, لگژریس لائف گزار ہے وہ. یہاں پہ جائیداد کا معاملہ نہیں ہے, یہاں پہ ہوس کا معاملہ ہے. ہوس کس کی طرف سے ہے؟ وہ ایک دولت مند شخص کی طرف سے کسی کی عزت لوٹنے کے لیے ہوس. بات یہ ہے کہ دیکھیں کل کو وراثتی طور پہ بھی جتنی بھی اس کے نام جائیداد ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی جو اس کے دیگر بچوں میں آنی ہے وہ اس میں بھی تیمور کو بھی مل جانی ہے, کاروبار بھی آلریڈی وہ کر رہا ہے. تو بات یہ یہاں پہ جائیداد کا ایشو نہیں. اور وہ آنسو جو اس کے وہ آپ یہ کہنا مگرمچھ کے آنسو نہیں آئے, یا وہ کوئی ڈرامیٹکلی وہ اپنے جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, وہ اس کا اوریجنل اس کا رونا ہے. اور آپ یہ
دیکھیں اس کے آنسوؤں کے پیچھے کتنی تکالیف چھپی ہوئی ہیں، اس کے بچوں کا دکھ چھپا ہوا ہے، اس کا ٹوٹتا ہوا گھر چھپا ہوا ہے، اس کے پیچھے ایسی کہانیاں ہیں کہ وہ شاید منظر عام پہ لانا بھی چاہتی ہے، اور ابھی بھی وہ شاید کچھ چیزیں ایسے جس کو منظر عام پہ نہیں لا رہی ہے، کس لیے؟ اپنے شوہر اور اپنے خاندان کی عزت اور ناموس کی خاطر۔ تو ناظرین، آپ نے یہ ساری بات سنی کہ یہ تو نہ جائیداد کی خاطر ہے اور نہ اس میں ان کا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہم کسی کو بدنام کریں، وہ صرف چاہتے ہیں کہ پاکستان میں عورتوں کی جو عزت ہے وہ محفوظ رہے، کیونکہ اگر وہ کچھ لوگوں کا، جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ویڈیو کے نیچے کچھ لوگ کمنٹ کر رہے تھے کہ یہ جائیداد کی خاطر کیا جا رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی اگر جو کچھ باپ کا وہ بیٹے کو ملنا ہی ہے، لیکن جب کسی عورت پر بات آتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں اپنے پہلے بچوں کے لیے برداشت کرتی رہی ہوں لیکن اب مجھ سے اور زیادہ برداشت نہیں ہوتا، تو جس کی وجہ سے انہوں نے میڈیا کا سہارا لیا ہے کہ ایسے لوگوں کو نشانہ عبرت بنایا جائے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس سیاسی پشت پناہی بھی ہے، اثر و رسوخ بھی ہے، تو لہٰذا یہ صرف انصاف کے لیے آ رہے ہیں، اور میڈیا پہ آنے کا مقصد کہ لوگ جانیں کہ ہمارے معاشرے میں جو بڑے بڑے عہدوں پر لوگ ہیں، جو ویل ایجوکیٹڈ ہائی فائی ہے، وہ اپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں اور باہر کس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں۔ اور خدا رہا اگر آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، شاید ہی آپ کی ویڈیو شیئر کرنے سے یہ ویڈیو چیف جسٹس آف پاکستان تک، وزیر اعلیٰ پنجاب تک جائیں، تو اس واقعے کا خود نوٹس لیں اور ایسے لوگوں کو نشانہ عبرت بنائیں تاکہ ہمارا معاشرہ حقیقت میں ایک اسلامی معاشرہ بنے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔